اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے پیارے اور ببرکت نام سے شروع۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تلاوت قرآن کے آداب۔ نمبر 1، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور چھونا بھی، اور یہ سب چیزیں عبادت ہیں۔ نمبر 2، مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، اور تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے، اور سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب۔ تلاوت قرآن مجید۔ سورہ مزمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کام کرو۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ بڑھاؤ اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک عن قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ اِنَّ لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا، بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں۔ وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ وَتَبَتَّلْ إِلَیْہِ تَبْتِیلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ پورب کا رب اور پچھم کا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ
قلیلا، اور مجھ پر چھوڑو ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی مہلت دو۔ ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ۔ وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب۔ یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلا بہتا ہوا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر نازل ہیں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، پھر کیسے بچو گے اگر کفر کرو اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، آسمان اس کے صدمہ سے پھٹ جائے گا، اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ،
تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو، کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات، کبھی تہائی، اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا، تو اس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی۔ اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو۔ اسے معلوم ہے کہ عن قریب کچھ تم میں بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے، اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔ تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو، اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور اپنے لیے جو بلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ مزمل مکی ہے، اس میں 2 رکوع ہیں، 20 آیتیں، 285 کلمے، 838 حرف ہیں، یعنی اپنے کپڑوں سے لپٹنے والے۔ اس کے شان نزول میں کئی قول ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ابتدائے زمانہ وحی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے اپنے کپڑوں میں لپٹ جاتے تھے۔ ایسی حالت میں حضرت جبرائیل نے یا ایھا المزمل کہہ کر ندا کی۔ ایک قول یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چادر شریف میں لپٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ اس حالت میں آپ کو ندا کی گئی، یا ایھا المزمل۔ بہرحال یہ ندا بتاتی ہے کہ محبوب کی ہر ادا پیاری ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ردا نبوت چادر رسالت کے حامل لائق، نماز اور عبادت کے ساتھ، یعنی تھوڑا حصہ آرام کے لیے ہو، باقی شب عبادت میں گزاریے۔ اب وہ باقی گنتی ہو، اور اب وہ باقی کتنی ہو اس کی تفصیل آگے ارشاد فرمائی جاتی ہے۔ مراد یہ کہ آپ کو اختیار دیا گیا کہ خواہ قیام نصف شب سے کم ہو یا نصف شب یا اس سے زیادہ ہو۔ مراد اس قیام سے تہجد ہے جو ابتدائی اسلام میں واجب بقول فرض تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب شب کو قیام فرماتے، اور لوگ نہ جانتے کہ 1/3 رات یا آدھی رات یا 2/3 رات کب ہوئی، تو وہ تمام شب قیام میں رہتے اور صبح تک نمازیں پڑھتے، اس اندیشہ سے کہ قیام قدر واجب سے کم نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ان حضرات کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ پھر یہ حکم 1 سال کے بعد منسوخ ہو گیا، اور اس کا ناسخ بھی اسی صورت میں ہے۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ۔ رعایت وقوف اور ادائے مخارج کے ساتھ، رعایت وقوف اور ادائے مخارج کے ساتھ، اور حروف کو مخارج کے ساتھ تا بامکان صحیح ادا کرنا نماز میں فرض ہے۔
یعنی نہایت جلیل و باعظمت مراد سے قرآن مجید ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ معنی یہ ہے کہ ہم آپ پر قرآن نازل فرمائیں گے جس میں اوامر، نواہی اور تکالیف شامل ہیں جو مکلفین پر بھاری ہوں گی سونے کے بعد بنسبت دن کی نماز کے، کیونکہ وہ وقت سکون و اطمینان کا ہے، شور و غفلت سے امن ہوتی ہے، اخلاص تام و کامل ہوتا ہے، ریا و نمائش کا موقع نہیں ہوتا۔ شب کا وقت عبادت کے لیے خوب فراغت کا ہے۔ رات اور دن کے جملہ اوقات میں تسبیح و تحلیل، نماز، تلاوت قرآن شریف، درس علم وغیرہ کے ساتھ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی قرأت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، یعنی عبادت میں انقطاع کی صفت ہو کہ دل اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی طرف مشغول نہ ہو، سب علاقہ قطع یعنی تعلق ختم ہو جائیں، اسی کی طرف توجہ رہے اور اپنے کام اسی کی طرف تفویض کرو۔ اور یہ حکم جہاد کی آیت سے منسوخ ہو چکا، بدر تک یا روز قیامت تک آخرت میں۔ ان کے لیے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے ایمان اور کافر کے کفر کو جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عذاب الہی سے دنیا میں یعنی قیامت کے دن جو نہایت ہولناک ہوگا، اپنے شدت دہشت سے ایمان و طاعت اختیار کر کے تمہارے اصحاب کی وہ بھی قیام لیل میں آپ کا اتباع کرتے ہیں اور ضبط اوقات نہ کر سکو گے، یعنی شب کا قیام فرمایا۔ مسئلہ: اس آیت سے نماز میں مطلق قرأت کی فرضیت ثابت ہوئی۔ مسئلہ: اقل درجہ قرأت مفروض ہیں، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، یعنی تجارت یا طلب علم کے لیے۔ ان سب پر رات کا قیام دشوار ہوگا، اس سے پہلا حکم منسوخ کیا گیا اور یہ بھی پنجگانہ نمازوں سے منسوخ ہو گیا، یعنی یہاں نماز سے فرض نماز مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اس قرض سے مراد زکوٰۃ کے سوا راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ صلہ رحمی میں اور مہمانداری میں یہ بھی کہا گیا کہ اس سے تمام صدقات مراد ہیں جنہیں اچھی طرح مال حلال سے خوش دلی کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کیا جائے۔ قرآن کریم اللہ عز و جل کا پاک اور سچا کلام ہے، جس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے تمام اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں، لہٰذا قرآن پاک بلا ناغہ پڑھتے رہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ زندگی بے حد مختصر ہے اور اسی زندگی میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ گناہوں سے بچتے رہیں، کیونکہ اللہ عز و جل ہر بات سے باخبر ہے اور ہر بات لکھی جاتی ہے۔ 2 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو ہر بات نامہ اعمال میں لکھتے ہیں، لہٰذا اپنے رب سے ڈرتے رہیے جو باریکی کو بھی جانتا ہے۔ نماز قائم کیجیے، دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کیجیے۔ تلاوت قرآن پاک ترجمہ تفسیر سننے کے لیے ہمارے چینل سکون قلبی کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔